بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو صدمات ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کی طبیعت صاف کر دی، اور پی ٹی آئی کو کیا نیا خوف لاحق ہوا ہے، اور مراد سعید کی مکتی بہانی کی پوری کہانی، اور اگر وقت ملا تو شام کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس، بہت اہم واقعات وہاں ہوئے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ مختصر سا ذکر ان کا بھی کر دیا جائے۔ تو ناظرین، دو جو صدمات ہیں وہ ایک تو آپ کے علم میں پہلے ہی ہے کہ ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عمران خان کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ عمران خان کو یہ میں صحیح خبر دے رہا ہوں کہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ اس مرتبہ جو 24 نومبر کی کال ہم نے سوچ سمجھ کر دیا ہے، حساب کتاب لگا کر، اس کے ناکام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایک ایسا ایجیٹیشن اس کے نتیجے میں ٹرگر ہو جائے گا کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہیں پر ہم کوئی انقلاب لے آئیں۔ اور یہ تیاری تو تھی، آپ کے علم میں ہے کہ یعنی ان بلڈرز کی فہرست ان کے پاس تھی جن پہ انہوں نے باری باری حملہ آور ہونا ہے، تو بہت زیادہ امیدیں تھیں، بہت زیادہ یقین تھا، عمران خان کو یقین تھا، بشرا کو یقین تھا، پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو یقین تھا۔ ہاں، پی ٹی آئی کی قیادت کو یقین نہیں تھا، گنڈا پور کو پتہ تھا کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اس نے بشرا کو بھی کنونس کیا کہ اب بھاگنے ہی میں خیریت ہے، تو وہ بھاگ نکلے۔ اور اطلاع تو یہ بھی تھی کہ جب ان کو کئی گھنٹے پہلے جب پتہ چل گیا کہ یعنی ریاست کا پروگرام کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے ان کا، تو انہوں نے بھاگنے کی تیاری شروع کر دی، لیکن اس وقت یہ کارکنوں سے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، اور جب انہیں موقع ملا تو تب یہ گاڑی بھگا کر لے گئے۔ باقی ساری کہانیاں انہوں نے جھوٹی بنائی ہوئی ہیں کہ بشرا کی گاڑی پر پتہ نہیں کیا کیمیکل پھینکا گیا اور ڈنڈے برسائے گئے بشرا کی گاڑی پر، حالانکہ ڈنڈے صرف گنڈا پور کی گاڑی پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے برسائے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ گنڈا پور ڈی چوک کا رخ کیوں نہیں کر رہے۔ تو حقیقت میں اتنا زیادہ اس کا صدمہ ہوا کہ ایک دن پہلے یہ جو کل ملاقات ہوئی ہے، اس سے 2 دن پہلے یہ اطلاع آ گئی تھی کہ خان صاحب جیل میں کمزور نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کی تصدیق کل جب یہ گوہر جان وغیرہ ملے تو انہوں نے پھر باہر آ کر ایک تو گفتگو کی انہوں نے اخبار نویسوں کے ساتھ، اور ایک گفتگو کی انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے بتا دیا عمران خان کا چہرہ بھی کمزور لگ رہا تھا، ان کا لہجہ بھی کمزور کر رہا تھا، یعنی یہ بجا بجا سے لہجہ اور یہ اڑی اڑی سی رنگت والا جو معاملہ تھا عمران خان کی شکل پر نظر آ رہا تھا، کمزور لہجہ اور طبیعت بھی گری گری۔ اور دوسرا صدمہ ان کو یہ اطلاع ہو گئی ہے، اور ان کا یہ امپریشن ہے کہ میری قیادت مجھ سے وفادار نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں یہ آرڈر ان پر عمل درآمد نہیں کرتی، بلکہ شاید ایسی بات میری طرف سے عوام تک یا کارکنوں تک پہنچا دیتی ہے جو میں نے نہیں کی۔ یہ بھی امپریشن عمران خان نے لیا ہے، اور پارٹی کی پوری قیادت عمران خان کے نزدیک مشکوک ہو چکی ہے۔ یہ دو صدمے ہیں بڑے۔ اس دوسری بات کی مزید وضاحت مریم ریاض بٹو اور مشال یوسف زئی کا جو انٹرویو ہے گارجین اخبار کے ساتھ، ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان دو صدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ کل کی ملاقات میں عمران خان نے کوئی تیز فقرہ نہیں کہا، کوئی تیز میسج نہیں دیا، یہ تک نہیں کہا کہ ہم جلد ہی تیاری کر کے نئے سرے سے لانگ مارچ کریں گے یا ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بجائے عمران خان نے ایک ایسی بات کی جس کی توقع پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن کو بھی نہیں تھی۔ مثلا اس نے یہ ہدایت کی پارٹی کارکنوں کو کہ آپ ڈی چوک پر تشدد اور وہ جو مبینہ اموات ہیں، مبینہ اس لیے کہ پی ٹی آئی ابھی تک صرف دعوے کر رہی ہے، 12 افراد کے 11 افراد کے ثبوت کوئی نہیں دے رہی۔ تو عمران خان نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے، جتنے بھی معاملات ہیں سارے اسمبلی میں اٹھائے جائیں، سینٹ میں اٹھائے جائیں، دونوں ایوانوں کے اجلاس کی ریکوزیشن آپ دیں، اور ان اجلاسوں میں ان پر بات ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان جو مذاکرات کی تجویز پی ٹی آئی کارکنوں کی طرف سے مسترد کرتا تھا اور قومی اسمبلی میں بات کرنے سے اس لیے روکتا تھا کہ یہ تو قومی اسمبلی جعلی ہے، اس میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس میں بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اب اس کی طبیعت ایسی صاف ہوئی ہے، اس کا غرور ایسا ٹوٹا ہے، پندار ایسا ٹوٹا ہے، اعتماد ایسا
ٹوٹا، جس طرح 24 نومبر کو پی ٹی آئی کی طاقت کی جو ایک جعلی متھ بنی ہوئی تھی، بہرحال اس نے عوام پر ایک نفسیاتی اثر بنا رکھا تھا اس متھ نے، وہ متھ جس طرح چکنا چور ہو کر وہاں کرسیوں میں تقسیم ہو کر سڑک پر بکھر گئی، تو اسی طرح یہ اعتماد بھی ٹوٹ گیا اور عمران خان، اچھا بشرا پر اعتماد ہے، یہ بات مشال یوسف زئی نے کی اور مریم ریاض نے کی، گارجر اخبار کی انٹرویو دیتے ہوئے، اور یہی کہا کہ موجودہ قیادت پر عمران خان کو اعتماد نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جھوٹ کون بولتا ہے، سچ کون بولتا ہے۔ مثلا بشرا نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں 10-12 مرتبہ کی، پارٹی کی میٹنگز میں بھی کی اور پارٹی کے رہنماؤں سے بھی کی، اور جو 6-7 ملاقاتیں اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کی اس میں کی، اور جتنے بھی ایل جی آتے رہے، اور پھر جب خطاب کیا انہوں نے یہاں ڈی چوک سے پہلے اسلام آباد داخل ہوتے وقت جو خطاب کیا، اس میں بھی اس نے یہ فقرہ کہا کہ عمران خان کا آرڈر ہے کہ ڈی چوک پہنچنا ہے اور پھر وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کی باقی لوگ اس بات کی تردید کرتے رہے۔ اور اب علی محمد خان جو درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولنے کا چیمپئن ہے، اس نے ایک ویڈیو اپنی آڈیو ایک لیک کروائی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ لیک کروائی ہے تاکہ فوج کے سامنے عمران خان کو بے گناہ ثابت کیا جا سکے۔ اس نے کہا کہ عمران خان نے ڈی چوک پر پہنچنے کا کوئی آرڈر نہیں دیا تھا، عمران خان نے تو کہا تھا کہ اسلام آباد پہنچو، اور جب عمران خان کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ انتظامیہ ہم سے کہتی ہے کہ وہ دوسرا چوک جو ہے کیا نام ہے اس کا، وہاں جا کر بیٹھو، سنجانی چوک میں کیا نام ہے، اسی طرح سنگ جانی چوک پر جا کر بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جا کر سنگ جانی چوک پر بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ حکومت والے مذاکرات والی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس کے بعد دیکھ لینا۔ یہ علی محمد خان نے اپنی ایک آڈیو لیک کروائی ہے، اور لیکن اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بشرا بی بی جھوٹ بولتی ہے، اور یا پھر علی محمد خان بھی جھوٹ بولتا ہے حسب سابق، کیونکہ اس نے جو ایک اپنی شہرت بنائی ہے وہ یہی ہے کہ درود شریف پڑھ کر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس آڈیو میں ایک خاص بات ہے، جس سے لگتا ہے کہ علی محمد خان سچ کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اس آڈیو کے شروع میں درود شریف نہیں پڑھا۔ ہو سکتا ہے یہ سچ بولتا ہو، کیونکہ یہ جھوٹ جب اس نے بولنا ہوتا ہے تو لازماً درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اسی طرح، تو خیر اچھا۔ اب اس سارے چکر میں عمران خان کی جو طاقت ہے، جو جسمانی طاقت جو ہے، حسابی طاقت ہے، اس کا ایک ٹوٹنے کا ایک اور راز بھی ہے، اور یہ بڑی معتبر خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے 2 ہفتوں سے غالباً 2 ہفتوں سے اس کو وہ السی کے لڈوؤں کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ السی کے لڈو جس کو پنجابی میں پنی کہتے ہیں، اور یہ محض السی کے لڈو نہیں تھے، ان میں السی کے ساتھ ساتھ وہ پستہ تھا اور وہ کاجو، پستہ کاجو اور السی۔ اچھا، وہ لڈو یہ بڑے شوق سے کھاتا تھا اور 2.5-3 مہینے سے کھا رہا تھا۔ کسی نے سے کہا ہوگا کہ یہ بنا کر کھاؤ اور بڑی طاقت آئے گی اس میں، تو وہ لڈو اس کا بند کر دیا ہے۔ وہ 2 ہفتوں سے یا 1.5 ہفتے سے اس کو لڈو وہ نہیں مل رہے، وہ مینو سے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کو پریشانی ہے۔ ویسے مجھے اپنی جگہ پر ایک حیرت ہے کہ السی کے لڈو یہ 2.5-3 مہینے سے کھا رہا تھا، اور ان میں کاجو بھی تھا اور پستہ بھی تھا۔ کاجو، پستہ، السی تینوں گرم چیزیں ہیں۔ السی پنجاب اور سندھ میں بالخصوص سردیوں کے موسم میں اس کی پنیاں بنا کر کھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ گرمی جسم میں پیدا کرتی ہیں، اور اتنی گرمی پیدا کرتی ہیں کہ سردی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت جسم میں آ جاتی ہے۔ تو 2-2.5 مہینے پہلے تو گرمی تھی، پنکھے چل رہے تھے، بلکہ اے سی بھی چل رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا 2.5 مہینے پہلے تو اے سی بھی چل رہے تھے۔ تو یہ اس گرمیوں کے موسم میں جب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس چونکہ اے سی نہیں ہے اور یہ میرا کمرہ جو ہے، میرا سیل جو ہے یہ تنور بنا رہتا ہے، اوون بنا رہتا ہے، تو اس اوون میں بیٹھ کر یہ السی کی پنیاں کاجو اور پستے والی کیسے کھا لیتا تھا۔ بہرحال اس کا بھی اس کو بڑی تکلیف ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات ایک اور جھوٹ جو اس کا پول کھل گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل ایک جھوٹ کا باقاعدہ طوفان مچایا گیا کہ عمران خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کل JUI کے رہنما حافظ حمداللہ نے بھی یہی بیان دیا کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے،
در حقیقت پس پردہ کچھ نہیں چل رہا. جس طرح 24 نومبر کے حوالے سے جو سارا جھوٹ تھا وہ سارا بے نقاب ہو گیا. بعد میں یہ پتہ چلا کہ جو بھی پیغام رسانی ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان تم باز آ جاؤ، 24 نومبر کی یہ جو کوشش کر رہے ہو ڈی چوک پر پہنچنے کی، یہ کال واپس لو اور سنگجانی چوک میں جلسہ کر لو، ورنہ پھر سختی سے پیش آئیں گے. یعنی اس کو وارننگ دی جا رہی تھی، جس کو یار لوگوں نے اور پی ٹی آئی والوں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی جو عمران خان کے حامی نہیں ہیں لیکن وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، سب نے ایک باقاعدہ ماحول بنا دیا تھا کہ عمران خان سے پس پردہ ڈیل چل رہی ہے. اور کچھ باخبر لوگ تو جہاں تک ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ہو سکتا ہے کہ 24 ہی کو عمران خان کو رہا کر دیا جائے یا 5-6 دن کے اندر اندر اس کی رہائی ہو جائے. اور یہ باتیں اب ان لوگوں نے بعد میں جب یہ پروپیگنڈا سارا غلط ثابت ہوا، جھوٹ کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ کوئی ایسی ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تھی، کوئی ایسی پیشکش نہیں کی جا رہی تھی، تو اس کو کور کرنے کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ سیٹ تھا، رہائی ہونے والی تھی. تو عمران خان نے وہ جو ڈی چوک والے جو مسئلے نے ڈی چوک پر لوگوں نے پہنچ کر یہ سارا کام خراب کر دیا. بھائی ڈی چوک پر تو پہنچے ہی عمران خان کے آرڈر پر تھے، تو گویا کہ عمران خان نے اپنی رہائی کے فیصلے کو سبوتاژ کر دیا. اب یہ جو مریم ریاض اور مشال یوسف زئی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈر ہے، جتنی بھی قیادت ہے، یہ ساری ناقابل اعتماد ہے کیونکہ یہ عمران خان کے پیغامات باہر لا کر نہیں پہنچاتی، تو اس سے بھی ایک رفٹ واضح ہوتی ہے. اور ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیے کہ بشرا بی بی کی بکار خاص مشال یوسف زئی کو 3-4 دن پہلے گنڈا پور نے برطرف کر دیا. مشال یوسف زئی جو تھی یہ صرف بشرا کی ہی اعتماد والی نہیں تھے بلکہ عمران خان کی بھی پسندیدہ کارکن تھی. بہت زیادہ عمران خان اس کو پسند بھی کرتا تھا، اعتماد بھی کرتا تھا. اور اس نے 24 نومبر کے بعد بشرا بی بی کا دفاع کیا جس پر گنڈا پور نے اس کو نکال دیا. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ گنڈا پور نے بشرا بی بی کی پسندیدہ عورت کو نکالا ہے یا عمران خان کے فیصلے پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ یہ عمران خان کا آرڈر تھا کہ مشال یوسف زئی کو ہر صورت میں وزیر یا مشیر بنانا ہے. تو گنڈا پور کی کیا گیم ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. گنڈا پور نے یہ تقریر کی وہ کتنی خطرناک تھی. اس میں یہ کہا کہ ہم بارود بھی لائیں گے، بندوق بھی لائیں گے، حالانکہ پہلے لا تو چکے. لیکن یہ ساری دھمکیاں دینے کے باوجود میں آپ کی خدمت میں یہ اطلاع پیش کروں کہ اس ساری تقریر کے باوجود گنڈا پور راولپنڈی والوں کی گڈ بک میں بدستور شامل ہے. یہ کیا راز ہے؟ کچھ کھلتا بھی جا رہا ہے، کچھ مزید کھل جائے گا آنے والے دنوں میں. ناظرین، پی ٹی آئی ٹاسک فورس سے بہت خوفزدہ ہے جو حکومت نے بنائی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ کوئی سمپل یعنی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جس طرح ماضی میں بھی بنتے رہے، ماضی میں بھی اقدامات ہوتے رہے. تو اطلاعات ان تک یہ پہنچی ہیں کہ یہ ٹاسک فورس جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ 14 نومبر کے ملزموں کا تعین کرے گی، ان کی شناخت کرے گی اور ڈیجیٹل طریقوں سے سارا ان کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کرے گی. اس میں ظاہر پختونخوا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا جلوس تو پختونخوا سے آیا تھا، وہ تو گرفتار نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ بھی ضبط ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پختونخوا میں محفوظ ہونے کے باوجود پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ہاتھ ڈالے جانے کی اطلاعات ہیں. ویسے یہ اطلاعات 6 مہینے سے چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ہاتھ ڈالا جائے گا، جو نہ صرف یہ کہ جھوٹ پھیلا رہا ہے بلکہ ریاست پاکستان کے وجود کو متنازع بنا رہا ہے. وہاں سے یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ پاکستان توڑ دیا جائے گا اور عمران نہیں تو پاکستان نہیں، اور پاکستانی فوج کتنی بری ہے، یہ ساری چیزیں اس میں چلتی ہیں. تو اب ایک مرتبہ پھر یہ اطلاع آئی ہے کہ اس سوشل میڈیا پر مضبوطی سے ہاتھ ڈالا جانے والا ہے. تو کئی لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ بھی ماضی کے اعلانات کی طرح ہی ایک اعلان ہو، لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ خوف ہے کہ اس مرتبہ شاید واقعی شیر آیا والی بات ہو جائے گی. ناظرین، وزارت داخلہ نے جو پرسوں ایک جاری کیا ایک بیان، تو اس میں ایک انکشاف تھا جس پر کافی ہلچل مچی کہ مراد سعید 1500 ٹرینڈ لوگوں کی مدد سے اسلام آباد آیا تھا اور اس نے دنگا کیا، اس نے فساد کیا
اور اس کے بعد واپس جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چھپ گیا۔ یہ خبر کتنی درست ہے اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کر سکا۔ اب ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان یعنی حکومتی پارٹی کی بھی اور اپوزیشن پارٹی کی بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے موقف کو تقویت پہنچانے کے لیے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وفاقی ایجنسیاں مراد سعید کو اسلام آباد میں ٹریس نہیں کر سکی۔ بعد میں ان کو پتہ چلا، اگر ایسا ہے تو ان کی ناکامی ہے، لیکن میں اس ناکامی پر بات نہیں کر رہا، میں آگے کی بات کر رہا ہوں۔ جو بات سامنے نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ پختونخوا صوبے میں پی ٹی آئی نے مراد سعید کی سرکردگی میں مکتی بہانی کی بنیاد رکھ دی ہے اور مکتی بہانی وہاں قائم ہو چکی ہے۔ یہ جو 1500 بتائے جاتے ہیں یہ 1500 سے زیادہ ہیں، ان میں ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، اشتہاری ملزم ہیں، دہشت گرد ہیں، مجرم ہیں دوسری طرح کے۔ اور ابھی جو اٹک کے ڈی پی او نے پریس کانفرنس کی اس میں بتایا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں 90 ایسے ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں اور ان کا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اب ہمارے تعلقات تو تینوں پڑوسی ملکوں سے اچھے نہیں ہیں، نہ بھارت سے اچھے ہیں، نہ افغانستان سے اچھے ہیں، اور ایران سے بھی کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ 90 جو پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ افغانستان سے بھی ہو سکتا ہے، بھارت سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایران سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ مکتی باہنی بن چکی ہے۔ اور ڈی پی او اٹک نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والوں کے پاس انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ اس ہارڈ کور دستے نے نہ صرف یہ کہ بلٹ پروف سوٹ پہنے ہوئے تھے، بلکہ ان کے پاس برازیل کی بنی ہوئی آنسو گیس کے شیل تھے جو پاکستانی پولیس کے پاس موجود شیل سے دگنے زیادہ طاقتور ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ برازیل کے بنے ہوئے شیل پی ٹی آئی کے پاس کیسے آئے؟ برازیل کی حکومت کے اسرائیل کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں، جنگ عظیم کے زمانے سے، جب نازی جرمنی کے افسر یہودیوں کے قتل کے مجرم جو بھاگ کر برازیل گئے تھے تو چھپ گئے تھے وہاں جا کر، تو برازیل کی حکومت نے انہیں پکڑوایا تھا۔ ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اور ایران نے جو اسرائیل سے اسلحہ خریدا تھا وہ بھی ایک لاطینی امریکہ کے ملک کی وساطت سے خریدا تھا۔ لاطینی امریکہ میں اسرائیل کی کچھ جڑیں ہیں اور ان میں بڑی جڑ جو ہے وہ برازیل ہے۔ تو اسرائیل نے کیا برازیل سے یہ کھیپ لی آنسو گیس کے شیلز کی اور پھر پاکستان میں یہاں ان تک پہنچائی، وایا برطانیہ پہنچائی یا وایا فرانس پہنچائی یا کسی اور ملک کا راستہ استعمال ہوا، بھارت استعمال ہوا؟ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ برازیل سے بر اعظم ایشیا کے کسی ملک کا ایسا کوئی معاہدہ آنسو گیس کے شیل خریدنے کا نہیں ہے، ایون بھارت کا بھی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس برازیل کے یہ ہتھیار کہاں سے آ گئے؟ اچھا ناظرین، اب 2 منٹ میں صرف شام کی اہم ڈیولپمنٹس کا ذکر کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ صرف الیپو کا شہر پورے کا پورا اور بلکہ اس کے ارد گرد کا پورا علاقہ باغیوں کے قبضے میں ہے، اور باغیوں نے 2 ہوائی اڈوں پر، فوجی ہوائی اڈوں پر، ملٹری ایئر بیسز پر قبضہ کیا ہے۔ ایک ایئر بیس سے ان کو کئی درجن ہیلی کاپٹر صحیح ثابت حالت میں ملے ہیں، اور ایک اڈے سے 10 جنگی ہوائی جہاز، جنگی طیارے، یہ بہت بڑا ہے، یعنی مال غنیمت ان کو ملا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ ان ہتھیاروں، ان جہازوں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ روس اور ایران کے طیارے روس کے زیادہ اس علاقے پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، اور بمباری انہوں نے تیز کر دی ہے۔ تو ایک تو یہ جہاز اور ہیلی کاپٹر روس کی بمباری سے بچانا ان کے لیے چیلنج ہے، اور پھر اس کے بعد کہ کیا ان کے پاس ایسے ٹرینڈ لوگ ہیں جو ان جہازوں کو اڑا کر بشار کی فضائیہ کے مقابلے میں لے آئیں، یہ ابھی دیکھنا پڑے گا۔ دوسری طرف ادلیب کے جنوب میں یہ باغی جو ہیں یہ حما کے شہر تک پہنچ چکے ہیں۔ حما کا شہر دمشق سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حما کے بعد حما شام کا 4تھے نمبر کا بڑا شہر ہے، اور 3رے نمبر کا بڑا شہر ہومس، یہ حما کے بعد آتا ہے۔ ہومس کے بعد پھر دمشق کی شاہراہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے۔ تو ایران خود اس پر فوج نہیں بھیج سکتا، روس فوج نہیں بھیج سکتا۔ روس نے یہ حما کے علاقے میں بمباری تیز کر دی ہے تاکہ گوریلوں کی، باغیوں کی جو پیش قدمی ہے اس کو سلو کیا جا سکے، اور وہ پیش قدمی سلو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ پیش قدمی سلو ہوئی ہے، لیکن رکی نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ رکی نہیں ہے۔
یعنی بمباری سے پہلے وہ جس مقام تک پہنچ گئے تھے اس مقام سے ان مقامات سے آگے بڑھے ہیں، اور کئی درجن قصبات، شہر اور گاؤں انہوں نے قبضے میں لیے ہیں، لیکن ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ اور تیسری طرف ایران خود تو نہیں آ سکتا اپنی فوج لے کر، اس کے مشیر موجود ہیں، اس کی فضائیہ، چھوٹی سی فضائیہ اس کی وہ روس کے ساتھ مل کر بمباری کر رہی ہے۔ لیکن ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حزب الشعبی، عراق کی شعبی ملیشیا جو ہے، جس کا آپ کو یاد ہوگا کہ صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد فلوجہ کے شہر میں بالخصوص اور الانبار صوبے میں بالعموم جس ملیشیا نے مسلمانوں کا بہت بڑا قتل عام کیا تھا، دسیوں ہزار کے حساب سے مسلمان ایک ایک شہر میں مار دیے تھے، وہ یہی حزب الشعب یا جو بھی اس کا نام ہے، اس ملیشیا کا کارنامہ تھا۔ تو اس ملیشیا کے 3 سے 4 ہزار کے درمیان جنگجو شام میں داخل ہو چکے ہیں عراقی بارڈر کو کراس کر کے۔ یہ لوگ کتنا مقابلہ کر سکیں گے گوریلوں کا، یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کا پورا ایک لشکر باغیوں نے صاف کر دیا تھا۔ باغیوں کو شکست اس وقت ہوئی تھی جب روس نے ان کے پورے زیر قبضہ علاقے میں، ادلیب میں، الیپو میں اور دوسرے جتنے بھی شہر ہیں ارد گرد کے، وہاں پر روس کے طیاروں نے کارپٹ بمباری کی تھی۔ اس وقت میزائل گرائے تھے، اس وقت روس کے پاس بہت میزائل تھے، بہت بمبار تھے۔ تو اس وقت اس بمباری کی وجہ سے، جس میں پھر امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان تینوں ملکوں کی فضائیہ بھی شامل ہوگی۔ آپ اس دور کے خبریں نکال کر دیکھیں، آرکائیو میں آپ کو مل جائیں گی نیٹ پر۔ یہ 6 ملک اس وقت ان باغیوں پر بمباری کر رہے تھے، جن کے پاس فضائی دفاع کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فضائی کور نہیں تھا۔ تو ایران تھا، روس تھا، امریکہ تھا، برطانیہ تھا، فرانس تھا، اور خود شامی حکومت کی فضائیہ بھی شامل تھی۔ یہ 6 ملکوں کی فضائیہ کا مقابلہ وہ باغی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ پھر پسپا ہو گئے اور الیپو بھی خالی ہو گیا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ روس اب بھی بہت زیادہ بمباری کر رہا ہے، لیکن اب روس کے پاس اتنے میزائل اور اتنے بم نہیں ہیں، کیونکہ وہ یوکرائن کی جنگ نے اس کا اچھا خاصا حشر نشر کر دیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔